نیپال کے شہر نیپال گنج میں منعقدہ تربیتی اجتماع میں جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا عبید رضا عطاری المدنی اور نگران شورا نے شرکت فرمائی، جبکہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا۔ نگران شورا سے ہند سے آنے والے اسلامی بھائیوں نے بھی ملاقات کی، پائی سعادت اراکین شورا نے بھی مامنی پھولوں سے نوازا۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ طلبا جب پہلا درجہ ہوتا تھا دوستوں وہ فرماتے تھے کہ اس کے شکرانے میں 2 رکعت نفل ادا کریں تاکہ اس کی برکت سے استقامت ملے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ سمجھ آ جاتا یا اجتہاد میں جب کامیابی حاصل ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شکرانے کے نوافل ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو وہ شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ بعض اوقات شکر نہ کرنے کی وجہ سے بھی وہ نعمت ہے وہ ہم سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اب جو کہ مدنی ماحول میں آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، پھر مطالعہ کرنا یہ بھی ایک مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے ہمیں مطالعہ کی اہمیت حاصل ہوئی۔ اب جب اہمیت حاصل ہوئی تو پھر اس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی طرف جانا چاہیے یا کوئی کام کرنا چاہیں تو پھر جیسے غور کر لینا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب اس کی اہمیت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر جو خود ہماری طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم جو وہ شکر ادا نہیں کرتے، یا مادری ماحول میں آنے کے باوجود جیسے کہ ابھی نگران شورا نے فرمایا کہ بعض قرآن اسلامی بھائیوں کی صحبت حاصل ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس حوالے سے دور ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ہم مدنی ماحول میں نظر آتے ہیں مگر عملاً جو ہے وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے، یعنی شکر ادا کرے تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں کوئی بھی نعمت حاصل ہو تو اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ان میں ایک ایسی طاقت ہوگی جس کا عرصہ گزر گیا ہوگا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، ماشاء اللہ۔ جو بات محبوب کو پسند نہیں وہ بات ہم کریں گے، تو جو بات پسند نہیں ہے محبوب کو، امیر سنت کو، میاں کہہ رہے آج سے یہ ہوئی نا بات۔ یا اللہ پان گٹکا سگریٹ چھوڑنے کی نیت کرنے والوں کو اس کو تب موت نہ دے جب تک وہ مدینہ نہ دیکھے۔ ماشاء اللہ۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنی ہو جانا، بیمار ہونے کے بعد تو چھوڑنی پڑتی ہے۔ ایک عرصے سے ہند والوں کی خواہش مطالبہ رہا ہے کہ ہمیں 3 دن کا اجتماع دیا جائے۔ یہ جو طے ہوا ہے یہ ہند مجلس مشاورت نے طے کیا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ یہ ہند بہت بڑا ہے، اس سے تقسیم کر کے 3 دن کے اجتماع کیے جائیں۔ تو اچھا تقسیم کر کے پہلا کہاں کیا جائے؟ دیکھیں تم تو لو بھیا، تو جس شہر کا نام آیا وہ نام بتا دیتا ہوں۔ 17، 18، 19 سفر المظفر، 18، 19، 20 نومبر، جمعہ ہفتہ اتوار۔ یہ اجتماع جس شہر میں ہوگا وہ شہر ہے احمد آباد۔ اجتماع مدنی کاموں کو مضبوط کرنے کے لیے، صرف بھیڑ بھاڑ کرنے کے لیے نہیں، گیدرنگ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے بعد بہت گیدرنگ ہے۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو
کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ ہے تجھ سے دعا رب اکبر، مقبول ہو فیضان سعت، ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے،